أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورہ انعام کی آیت نمبر 113 سے 117 تک کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور تاکہ ان کے دل ان طمع کی ہوئی باتوں کی طرف، لالچ کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کی دل مائل ہو جائے، اور تاکہ ان کے دل ان کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، اور وہ اس کو پسند بھی کر لے، اور وہ برے کام جو وہ کر رہے تھے اس کو کرتے رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو درمیان میں حکم بناؤں، منصف بناؤں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے تمہاری طرف واضح طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی حق بات ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، اور آپ کے رب کی بات پوری پوری سچی ہے اور انصاف والی ہے، اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان میں اکثر لوگوں کے جو زمین پر چل پھر رہے ہیں اکثر لوگوں کا کہنا ماننے لگے تو یہ تو آپ کو بھی اللہ کے راستے سے بہکا دے۔ یہ کچھ نہیں، اپنے خیالات کی اتباع کرتے ہیں اور اٹکل بچو باتیں دوڑاتے ہیں۔ آپ کا رب وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور اس شخص کو جو ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو جواب دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیشکش کی کہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے تو احتیاط فرمائی، لیکن یہ ساتھ میں کہا کہ کلمہ حق جو ہے، یعنی حق کا کلمہ جو ہے، اس کو تو میں لوگوں میں کہتا رہوں گا، اسلام کی خوبیوں کو بولتا رہوں گا، اسلام کی حقانیت کو اور اس کے سچ کو میں لوگوں کے سامنے واضح کرتا رہوں گا۔ اس موقع پر جو ہے اب انہوں نے ایک الگ اور جو ہے انداز اختیار کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہمارے درمیان صلح کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہے نہ آپ کی بات چلے نہ ہماری بات چلے، دونوں کی بات بالکل ایک الگ انداز میں اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ اب کیا کیا جائے، ہم دونوں کے درمیان جو ہے ایک ایسا بندہ طے کر دیا جائے، چاہے وہ جماعت کی شکل میں ہو، کمیٹی کی شکل میں ہو، یا کوئی فرد کی شکل میں ہو، اس کو طے کر دیا جائے کہ وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ کیا صحیح، کیا غلط، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا نازک وقت ہے، کتنا عجیب وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ایسا جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ مخلوق کی یہ حیثیت ہے کہ وہ ہمارے اس حق کے بارے میں فیصلہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حق تو نازل کیا ہے نا، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن اور سنت کی شکل میں یا میری نبوت کی شکل میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جب نبی بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو مجھ پر نازل کیا ہے، تو اس کا فیصلہ مخلوق کرے گی کہ اس کو چلانے دینا چاہیے کہ نہیں چلانے دینا چاہیے۔ سوسائٹی فیصلہ کرے گی
کہ اسلام کو چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے، ہمارے درمیان نمازی رہنے چاہیے کہ نہیں رہنے چاہیے، یہ فیصلہ سوسائٹی کرے گی، یہ فیصلہ جو ہے پبلک کرے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آپ اعلان کر دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے میں کوئی دوسرا انصاف والا تلاش کروں، حکم بطور فیصل کسی اور کو تلاش کروں اور کسی اور کو طے کر دوں، جبکہ اس کتاب کے نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو اور یہ کتاب جو نازل کی ہے تو سب سے پہلے کتاب نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یعنی اس بات کا علم تھا یا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کس پر نازل کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب، ایک تو کتاب نازل کی، اور کتاب بھی نازل کی وہ کیسی نازل کی؟ مفصلہ، انزل الکتاب مفصلہ، کہ ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حکم کو تفصیل سے بتلا دیا، ہر حکم کو تفصیل سے بتلا دیا ہے۔ تشریح احادیث کرے گی، لیکن اشارہ کئی قرآن پاک میں اشارہ کر دیا ہے، کئی قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اب اس کی ساری تشریحات کہاں سے ملے گی؟ احادیث رسول علیہ السلام سے یا سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول، جس کے بارے میں کل کتاب کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ کتاب ہے سنن و آداب، سنن و آداب، جس کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں منقول کی ہیں، اس میں باقاعدہ اس موقع کی پڑھنے کی چیزیں اور کرنے کی چیزیں اس میں بتلائی گئی۔ مولانا شیخ ابو بکر طاہر پٹنی ان کی وہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے کہ جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو پورے کے پورے واضح طور پر اس کے اندر سارے احکام نازل کر دیے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اس کے بارے میں کمال تو یہ ہے کہ تم کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، انہ منزل من ربک بالحق، انہ منزل من ربک بالحق، کہ وہ کتاب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور جو سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کبھی یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اہل کتاب سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، یہود و نصارہ سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں بہت ساری جگہ تبدیلی کی، وہاں وہ یہ بدلنا بھول گئے یا بدل ہی نہیں سکے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہونے والی جن کا نام قرآن ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے کوئی وعدہ کیا کہ نہیں کیا، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے نقطے نقطے کا وعدہ کیا ہے کہ کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی کتابوں کو زبانی یاد کرنے پہ کوئی خاص فضیلت نہیں ملتی ہے۔ پچھلی کتابیں کوئی تورات یاد کرے تو اس کو یہ ہوگا یہ ہوگا، فضیلت اپنی جگہ پر کہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی انجیل یاد کرے تو اس کو یہ فائدہ ہوگا، اتنی فضیلت نہیں ملے گی۔ کوئی زبور یاد کرے گا، اس لیے صرف وقت کے نبیوں کو زیادہ یاد تھی، حضرت داؤد کو یاد تھی، حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، تو ان کو یاد تھی۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا غیب سے اللہ نے انتظام کیا کہ اس کی زبانی یاد کرنے کے مستقل فضائل و دلائل ہیں۔ کہ قرآن پاک کو مستقل زبانی یاد کرو، بلکہ جس کو قرآن پاک کچھ بھی یاد نہ ہو، یعنی اللہ نہ کرے ایسا ہے کہ جس کو والعصر انا اعطینہ بھی یاد نہیں ہے، انٹرنیشنل 2 صورتیں، کہ اگر یہ 2 صورتیں بھی اگر یاد نہ ہو تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کل بیت الخرب، ایسا بنگلہ اور ایسا وہ ہاؤس کہ جو ویران پڑا ہوا ہے، ویران پڑے ہوئے، جس میں جو ہے حشرات الارض، نقصان دینے والے جانور تو ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں اور ایسے وہ موذی جانور ہیں کہ وہ تو رہتے ہیں، لیکن کوئی انسان نہیں رہتا ہے، کوئی ایسا نہیں رہ سکتا ہے جس کے پاس جا کر کے بیٹھا جائے اور دل کو تسلی دی جائے اور کچھ نہ کچھ اپنے اندر کوئی انجوائے کی کیفیت پیدا کی جائے، ایسا کوئی گھر وہ نہیں ہے۔ کل بیت الخرب کا ہے، اس لیے زبانی یاد کرنے کی ترغیب دی ہے باقاعدہ۔ چند صورتیں تو انسان باقاعدہ یاد کرنے کا اہتمام کرے، کوشش کرے، اور کہاں مشکل ہے، خود اللہ چیلنج کر رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ سب سے پہلا آسان سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کیا ہے، سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ دیکھو نا 55 سال کے 75 سال کے ضعیف العمر بھی آتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، تو الف پڑھنے میں کیا تکلیف ہے، با پڑھنے میں کیا تکلیف ہے، یا علم تعلم پڑھنے میں کیا تکلیف ہے،
کوئی تکلیف نہیں. بھائی نیچے نہیں پڑھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھو, اور بغیر سہارے کے نہیں پڑھ سکتے ٹیک لگا کر کے پڑھو, ٹیک لگا کر کے پڑھو. ادب کے خلاف اس کے لیے ہے جو تندرست ہے, اچھا ہٹا کٹا ہے, اس کے لیے ادب کے خلاف ہے, حرام نہیں ہے. بھائی سیدھا یہ نہیں پڑھ سکتے, پیر پھیلا کے پڑھو, لیکن سیکھو مرنے سے پہلے سیکھنے کے جذبے بھی ہوں اور سیکھنے کی نیت بھی ہو, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی بھی ہو کہ کچھ نہ کچھ نقل و حرکت کی ہیں قرآن پاک کو صحیح سیکھنے کے. ابھی بھی یہ حال ہوتا ہے, ہم خود اپنے استادوں کے پاس جا کر کے جب کلام پاک سناتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو صحیح ایسے پڑھا جاتا ہے اور غلطی سے غفلت سے ایسے نکل جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں غلط پڑھتے ہیں تو بعد جا کے بولوں گے امام صاحب کا قرآن صحیح نہیں ہے, ان کی امامت صحیح نہیں ہے, تو ویسا نہیں ہے. لیکن اس کی حقائق اتنی ہے, باریکیاں اتنی ہے کہ انسان جو اس کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا لیکن کوشش کر سکتا ہے. اور کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو بہت اچھا, اگر زندگی نہیں ملی لیکن ارادہ تھا, نیت تھا, تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ حافظوں کی فہرست میں حشر کے میدان میں اٹھائیں گے, حافظوں کے مجمع میں کھڑے کریں گے. مع السفرۃ الکرام البررہ, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ بہت مکرم اور معزز ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر فرمائیں گے. اور الحمدللہ اپنی بستی میں, اپنی مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے کوشش کی, تقریباً 65 سال کی عمر, 65 سال کی عمر, تو کسی کا 5 پارہ یاد ہو گیا ہے, کسی کا 1 پارہ یاد ہو گیا ہے, کسی کا آدھا پارہ زبانی یاد کر رہے باقاعدہ. صبح میں جو بڑوں کا مکتب چلتا ہے تو الحمدللہ اس میں باقاعدہ لوگ آ کر کے پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ بہت خوشحالی سے چل رہا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی, اور اس میں خوب برکت عطا فرمائے. اور اپنے بارے میں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ میں بھی جلد سے جلد جو بچپن میں پڑھ لیا ہے لیکن اس کو ریورس کر کے, ریپیٹ کر کے, ریویژن کر کے, تو دیکھو کہ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس لیے اس کا اہتمام. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات کے, انجیل کے, زبور کے کوئی حفاظت کا وعدہ نہیں, لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. تو اہل کتاب سے جا کر تصدیق کرو کہ یہ کتاب سچ ہے کہ نہیں ہے, حق ہے کہ نہیں ہے. جب یہ حق ہے تو اس میں فیصلہ تو باقاعدہ اتارا ہوا ہے, اور ایسا فیصلہ اتارا آیا ہے کہ جس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے ان لوگوں کی چکر میں پڑھ کر آپ شک والوں میں مت ہو جانا. ان سے کہا جا رہا ہے, اتنی عجیب بات ہے, اتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہے. شک کی تو کیا, دور دور تک کسی قسم کی ریب کی بھی گنجائش نہیں. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں نا, شک اور ریب. شک جس میں بہت دیر تک کنفیوزنگ باقی رہے, یہی ہے کہ یہی ہے, یہی ہے کہ یہی ہے, کنفیوزنگ بہت دیر تک باقی رہے. ریب چند سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں خالی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم کو یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے, بس ابھی سوچ بھی رہے تھے, سوچنے سے, سوچ ختم ہونے سے پہلے یقین بھی ہو گیا کہ نہیں یہاں جانا چاہیے, یہ یقینی راستہ ہے. تو تھوڑا سا ہلکا سا ایک کنفیوزنگ کا جو کروڑواں حصہ ہے نا, وہ جو تھوڑا سا آ گیا اس کو ریب کہا جاتا ہے. عربی میں ریب, جو قرآن پاک میں اللہ نے پہلی سورت میں نازل فرمایا ذالک الکتاب لا ریب, کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اتنی بھی کنفیوزنگ کی گنجائش نہیں کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے, نعوذ باللہ, یہی کہ اس میں کوئی شک ہے, اس قسم کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کی ڈیفینیشن کیا ہے, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, کہ جو کلام پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے مکمل نازل کیا ہے, کچھ بھی بڑھانے کی گنجائش نہیں, کچھ بھی بڑھانے کی گنجائش نہیں. اور اگر گنجائش ہے, آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں, تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر ایسا ہے تو آپ لوگ جو ہے ایک سورت بنا کر کے لے کر آؤ, ایک آیت بنا کر لے کر آؤ. اگر بڑھانے کی گنجائش ہے تو کچھ بھی گنجائش نہیں ہے. ایک تو مکمل نازل کیا ہے اور سچا قرآن نازل کیا ہے, سچی بات ہے, اس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے, اس سے کہانی کی کتاب. کہ ذرا یہ واقعہ ذرا ایک دم اچانک کیوں کٹ ہو جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, ایک دم کٹ ہو کے داؤد علیہ السلام پہ چلے جاتا ہے, پھر ایک دم پورا شوٹنگ کٹ ہو جاتی ہے اور شوٹ کٹ ہو کر کے کسی اور پر چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, موعظت و ذکرہ کی کتاب ہے, یاد دہانی کی کتاب ہے, یاد دہانی کی. جہاں اس کا کمال اس کو بتانا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کلام کا کمال بتانا تھا, وہاں اللہ نے پوری صورت نازل کر دی. سورہ یوسف, سورہ ہود, یہ تو پوری نازل کر دی. سورہ مریم تو پوری نازل کر دی.
لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر عنوان سے الگ الگ انداز سے اپنے بندوں کو متوجہ کرنا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیتیں نازل کر کے اگلا مضمون شروع کر دیا۔ تو وہ صدقہ، ایک تو سچی کتاب، اور وہ عدلہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف والی کتاب نازل کی کہ یہ اصل فیصلہ یہ کرے گی، نہ کہ کوئی دوسری کتاب ہے، نہ کہ کوئی دوسرے لوگ آ کر کے اس کا فیصلہ کریں گے، اور وہ بھی کیسی کتاب اور کیسا کلام، لا مبدل لکلماتی، لا مبدل لکلماتی، اس کے کلام کو تو کیا، اس کے زبر زیر کو تو کیا، اس کے نقطے کو بھی کسی کے بدلنے کی طاقت نہیں ہے، بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور بدلنے کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرنٹنگ پریس کے اوپر ہی کنٹرول کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں چلو کہ کسی نے اپنے اختیار سے بیٹھ کر زبر زیر غائب کر دیا، آیت غائب کر دیا، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت حقیقت کے ساتھ پورا کا پورا قرآن اس امت کے اندر مجھول ہو جائے، نامعلوم ہو جائے اور مخلوط ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کہاں سے کیا ہے؟ حفاظ کے سینوں سے کیا ہے، حفاظ کے سینوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فٹ بٹھا دیا ہے، ایسے ایسے کمالات والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہے کہ پورا کا پورا قرآن زبانی سنائے جائیں اور کہیں مغالطہ اور کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی بھی نہ ہو، ایسے بھی کمال والے اللہ نے پیدا کیا کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی نقطے کی، کوئی زبر زیر پیش کی، غلطی کا امکان دور دور تک باقی نہیں رکھا، کیونکہ حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ نادان ہیں، ناواقف ہیں، بیچارے اپنے انجام سے ناواقف ہیں، جہالت ان کے اندر بھری ہوئی کوٹ کوٹ کر، اگر آپ ان کے ایمان کی لالچ میں، اگر آپ ان کی باتوں کو اگر ماننا شروع کر دیں، بعض مطلب ہوتا ہے نا کہ بیچارہ ابھی نیا نیا نمازی ہے، نماز کو آ رہا ہے، تو ابھی کیا زبردستی آ کر کے وہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں بھی کرتے رہتا تو برداشت کرنا پڑتا ہے، زبردستی آ کر عطر بھی لگاتا رہتا ہے، جو عطر پسند نہیں ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے، زبردستی آ کر کے وہ اپنے کو کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ان کی دل لگی کے لیے اگر ان کو برداشت کرتے رہے اور اگر آپ ان کی بات مانتے رہے، سننا تو ہے لیکن اگر مانتے رہے تو کیا کریں گے؟ یہ آپ کو بھی حق کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اتنی عجیب آیت ہے کہ یہ آپ کو بھی حق کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو میجورٹی مینورٹی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے معیار نہیں ہے کسی چیز کے حق ہونے کا، کسی چیز کے حق ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حق کے اتباع کرنے والے تو ہر زمانے میں کم ہی رہے ہیں، حق کو ماننے والے ہر زمانے میں کم ہی رہے ہیں، کم ہی رہے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے حق کی راہ بتا دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی چکر میں مت پڑنا زیادہ، ان کی چکر میں جتنی سننے کی اتنی سننے کی، اگر سب سنتے بیٹھیں گے نا تو ہر کوئی آ کر کے بولنا شروع کرے گا، ہر کوئی نماز کا ٹائم بدلو، دوسری مسجد میں 5 منٹ ہو گئے نا، لیٹ ہو گئے نا، دوسری مسجد میں جلدی ہو رہا نا، اور یہاں دیکھو اتنا لمبا لمبا بیان ہوتا ہے نا، اور یہاں جو جمعہ جلدی کرو نا، اور یہاں ایسا کرو نا، پہلی سب جو ہے امام کی بھی آگے کرو نا، تو لوگ یہ بتاتے رہیں گے، ایسا یہ چلتا رہے گا ایسا۔ تو زیادہ سنو گے تو کیا ہوگا کہ زیادہ سنتے رہو گے تو لوگ بولتے رہیں گے۔ تو جتنا سننا اتنا ہی سننا، اور جہاں انجان بننا وہاں بدتمیزی سے بد اخلاقی سے بچ جانا، بدتمیزی سے بد اخلاقی سے بچ جانا کہ کیا کرنا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اچھا انشاءاللہ دیکھتے سوچتے کوئی خیال کرتے انشاءاللہ۔ ورنہ یہاں اگر سوچا جائے خالی 500 نمازی، اگر 500 نمازی کے بھیجے اگر مسلم امام صاحب کو دے دیے جائے تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی کیا ہوگا؟ کہ فتنہ فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بولے گا ایسا کہہ کے بولا، ویسا کہ خالی پنکھے کے اوپر سے دیکھ لو نا، یہ بولتا ہے یہ چالو کرو، یہ بولتا ہے یہ بند کرو، یہ بولتا ہے وہ بند کرو، یہ بولتا ہے یہ چالو کرو، تو خالی پنکھے کو اگر اپن میچ کرے تو کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب یہ ایک مسجد کے امام کا یہ حال ہے، ایک مدرسے کے مدرس کا یہ حال ہے، تو نبی جو پوری کی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے قیامت تک کے آنے والوں کی، تو اس کا نظام جو ہے اگر ذرا بھی ڈھیلا رہے تو آنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ شک کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اعلان کر دیا کہ اگر ان کی اکثروں کی اتباع کرے تو گمراہ کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا خود کا یہ حال ہے کہ ان کا جو زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہے وہ ایک اندازے والا ہے، وہ اندازے والا ہے، وہ ریسرچ سر کے اوپر سر چوکتا ہے وہ کہ آج اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ کر لو، کل کی کوئی گارنٹی نہیں، کل کوئی دوسرا طریقہ، پھر پرسوں کوئی تیسرا طریقہ،
پھر اس کے بعد ایسے ایسے بدلتا رہے گا. تو ان کے زندگی گزارنے کی جو ترتیب ہے وہ قیاسی ہے, وہ اندازے والی ہے, اٹکل پنچو جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, یہ اسی کا اتباع کرتے ہیں. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے, آپ کا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو اس راہ کو کھو چکے ہیں. گمراہ لوگوں کو بھی جانتا ہے, ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے. کہ جب ہدایت والوں کو جانتا ہے تو ہدایت والوں کی رہبری ہوگی, گمراہوں کو جانتا ہے تو گمراہوں کے لیے حجتیں پوری ہوگی, حجتیں پوری ہوگی. دیکھو قرآن کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے, سنت کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے, علماء سمجھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایکسپٹ نہیں کیا, اس کو قبول نہیں کیا, تو انجام کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے اچھوں کے لیے جزا ہے اور بروں کے لیے سزا ہے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.